حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی ہے کہ مخلوق کی 4 طرح کی کیٹیگری ہیں، 4 قسمیں۔ ایک قسم مخلوق کی وہ ہے کہ وہ جنت ہی ہے ان کے لیے، ایک وہ ہے کہ جس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور بقیہ 2 میں سے وہ ہو کہ بعض جو جنت میں اور بعض جہنم میں۔ اب یہ جو پہلی قسم فرمایا کہ جو مخلوق پوری کی پوری جنت میں جائے گی وہ ہے فرشتے۔ فرشتے سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ جو پوری مخلوق جہنم میں جائے گی وہ ہیں شیاطین، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں یا جہنم میں جائیں گے۔ پیچھے 2 بچے، تو ان میں سے کہا کہ یہ جن اور انسان یہ وہ مخلوق ہے کہ جن میں اچھے جنات یعنی مسلمان جنات اور نیک جنات یہ جنت میں جائیں گے، اور اسی طرح جن اور انسانوں میں سے کافر انسان کافر جن جہنم میں، وہ مسلمان انسان اور وہ مسلمان جن جن سے گناہ ہوئے ہیں، جن سے گناہوں کا صدور ہوا ہے، نافرمانیاں ہوئی ہیں، تو وہ جن کے لیے حکم ہوگا وہ دوزخ میں بھی جائیں گے۔ تو یہ 4 طرح کی مخلوق، فرشتے ٹوٹل جنت میں، شیاطین ٹوٹل جہنم میں، اور جن اور انسانوں میں سے مسلمان جن اور نیک جن جنت میں، اور کافر جن اور برے اعمال والے جنات، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، تو جن کے لیے حکم ہوگا تو وہ جہنم میں۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ کوئی کہہ سکتا کہ جہنم میں کوئی مسلمان ہی نہیں جائے گا، جہنم میں بھی جائیں گے مسلمان، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائیں گے اور اپنی سزا کو بھگتیں گے۔ ہاں، یہ طے شدہ بات ہے کہ بالآخر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ جو ایمان پر استقامت سے دنیا سے گیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ البتہ ہر مسلمان کو اس چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی بچنا ہے، گناہ کے کاموں سے بچنا ہے کہ جو اس کے لیے جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والا ہو یا جہنم میں لے جانے والا ہو، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو ضرور اسے بچانا چاہیے۔ اچھا، پہلا قول کہ وہ جنت میں جائیں گے، جنات جنت میں جائیں گی۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے گرد و نواح میں رہیں گے، یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کے گرد و نواح میں یہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ انسان انہیں دیکھیں گے لیکن وہ انسانوں کو نہیں دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ہم انسان انہیں ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنت میں جنتی یعنی وہ انسان ان جنات کو دیکھیں گے اور یہ انہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے اس حوالے سے کہ وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے، سورۃ الاعراف، یہ بھی ایک جگہ ہے، مقام ہے، کہا کہ وہ وہاں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنوں کے لیے ثواب بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے آپ سے ان کے ثواب کے بارے میں پوچھا، تو ارشاد فرمایا وہ اعراف پر ہوں گے اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے لیکن مقام اعراف پر ہوں گے۔ پھر ہم نے پوچھا یہ اعراف کیا ہے، تو فرمایا یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں، اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ اور چوتھا قول اس حوالے سے یہ کہ اس کے بارے میں توقف ہے، اس کے بارے میں یعنی سکوت ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جو قیامت کے دن اللہ ان کے حوالے سے فیصلہ فرمائے۔